محبت کی تیر کبھی داغدار نہیں، محبت کی تیر کبھی داغدار نہیں ہوتی، ہم مومنوں کی دعا کبھی بیکار نہیں۔ سمجھ رہے ہیں تو کہیے سبحان اللہ۔ محبت کی تیر کبھی داغدار نہیں ہوتی، بڑی محنت کے بعد شعر بنتا ہے۔ اور آپ چونکہ نسیم سحر صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے، راتوں رات ایک مصرع لکھنے میں رات گزر جاتی ہے، تب کہیں جا کر مصرع بنتا ہے، اور ان محبتوں، آپ کی محبتوں کو سمیٹتے ہوئے میں یہ شعر بہت زیادہ دن نہیں، بہت قریب میں لکھا ہے کہ محبت کی تیر کبھی داغدار نہیں ہوتی، ہم مومنوں کی دعا کبھی بیکار نہیں ہوتی، اور ہماری تعداد کو حقارت سے مت دیکھ۔ آج ہمیں پورے ہندوستان میں اپنے حساب سے یہاں کی حکومت استعمال کرتی ہے، مسلمانوں کو اپنے اپنے طور طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اسی کے لیے میں نے لکھا ہے کہ ہماری تعداد کو حقارت سے مت دیکھ، ہمارے بغیر کوئی سرکار نہیں ہوتی، محبت کی تیر کبھی داغدار نہیں ہوتی، ہم مومنوں کی دعا بیکار نہیں ہوتی۔ 2 منٹ کے لیے آپ تمامی حضرات آج تاجدار مدینہ کانفرنس میں تشریف فرما ہے۔ آج یہ جو میرے داہنے جانب جو لڑکے کھڑے ہیں، اسے پتا ہے کہ نسیم صاحب آ گئے ہیں، بغیر سنائے یہ جائیں گے نہیں، آپ لوگ ادھر آگے آ کر بیٹھ جائے۔ چونکہ مجھ کو پتا ہے کہ یہ مجمع نسیم صاحب کے لیے ہے، یہ مجمع جمالی صاحب کے لیے ہے، اور یہ لوگ تشریف لا چکے ہیں۔ بس میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ بولنا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ایسے لوگ میرے دامن کو جھکجھوڑتے ہیں کہ مجھے انکار کرنے میں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ میرا گاؤں ہے اور مجھے ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں بیٹھ گیا ہوں تو 2-4 منٹ تاجدار مدینہ کانفرنس میں بیٹھنے والوں ذرا پوچھو، آج ہر ایک مومن، ہر ایک مسلمان کی یہی آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم زمین جائیداد جو بھی کچھ کریں یا نہ کریں، بس مدینے کی دیدار کر لیں۔ ذرا ان دیوانوں سے پوچھو، اے دیوانے، آخر تم مدینے کی دیدار کرنا کیوں چاہتے ہو؟ مدینے کی زیارت کرنا کیوں چاہتے ہو؟ مدینے کو دیکھنا کیوں چاہتے ہو؟ مدینے کو اپنے آنکھوں اور دلوں میں بسانا کیوں چاہتے ہو؟ تو وہ دیوانہ تڑپ کر کہے گا کہ سن تم نہیں جانتے ہو، تجھے پتا نہیں ہے کہ مدینے کے دیدار کرنے والا، یہاں تم زمین خرید لو، اسے کچھ سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا، مکان بنا لو، کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن جو بندہ مدینے کے دیدار کر لیتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اسی لیے دیوانوں نے کہا ہوگا، اس زمانے کے دیوانوں نے اسی وجہ سے کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ اچھا لگا تو کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ ان لوگوں کو کہو نا آئیے نا بیٹھ جائیے، آئیے بیٹھ جائیے۔ اسی مدینے کی بات کر رہا ہوں جس مدینے کی بات جمالی صاحب کریں گے، جس مدینے کے بعد سحر صاحب کریں گے، جس مدینے کی بات مولانا شمشیر صاحب کریں گے، جس مدینے کی بات اب صبح سے شام سے لے کر اب تک سن رہے ہیں۔ اے مدینے کی بات سننے والوں، مدینے کی بات سنو نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت